اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں یا. اب یا جو آپ کو پتہ ہے یہ حرف ندا ہے. ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے یہ کیا ہے حرف ندا ہے. اچھا یہ گرامر والے بتاتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. یہ قائم مقام ہوتا ہے ادھو فعل کے. ادھو فعل کا ہم نے کئی دفعہ انالیسس کیا ہے. اس کے حرف اصلی کیا ہیں. اس کے حرف اصلی ہیں دا عین اور واو. ٹھیک ہے یہ اس کے حرف اصلی ہیں. ٹھیک ہے دا ید ہو. ٹھیک ہے باب نصر ینصرو سے آتا ہے. ٹھیک ہے باب نصر ینصرو سے آتا ہے. ٹھیک ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ صیغہ ہے یہ ہے جی صیغہ ہے یہ ہے جی فعل مضارع متکلم واحد کا صیغہ ہے. اور یہ کیا ہوگا بیسیکلی یہ ہوگا ادعو. ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہے کیا نام ہے ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہے وہ متحرک اور پیچھے جو ہے ضمہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے ساکن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ادعو یعنی میں پکارتا ہوں. ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد اگر اس کے بعد ایسا ہو کہ اگر اس کے بعد اگر کوئی آتا ہے نا اسم آتا ہے جو سٹارٹ الف لام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے معرفہ آتا ہے. ٹھیک ہے اسم آتا ہے اور الف لام سے الف لام معرفہ میں پتہ ہے کہ معرفہ جو اسم ہوتا ہے الف لام سے جو ہے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے الناسو. ٹھیک ہے تو ایوہا. ٹھیک ہے تو حرف ندا کے بعد ایوہا آتا ہے. ایوہا جو ہے لازمی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے یعنی یہ ہے کہ اگر جو ہے اگر یہ معرفہ ہو الف لام کے ساتھ ہو معرف باللام ہو اور مذکر ہو تو یا ایوہا آئے گا. اور اگر یہ الف لام ہو اور مؤنث ہو تو ایتھا آ جائے گا. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم پکارتے ہیں. ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم انالیسس کر سکتے ہیں. تو پورا ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ پورا یہ پورشن یا آپ کے پاس ہو گیا قائم مقام ہو گیا ادھو فعل کے اور ادھو آپ کے پاس کیا ہو گیا فعل بفاعل ہو گیا. اچھا ادھو کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ادھو کے اندر جو ہے نا فعل وہ بیسیکلی کیا ہے فعل جو ہے انا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے یہ ضمیر جو ہے واحد متکلم کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے میں پکارتا ہوں لوگوں کو. ٹھیک ہے اور بیسیکلی ناسو یہ کیا ہے یہ بیسیکلی یہ ہے جی مفعول بھی اس کو کہہ دیں گے. ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کا انالیسس اس کو جو ہے نا اس کو جو ہے قائم مقام کہہ دیں گے. ادھو جو ہے فعل کے قائم مقام کہہ دیں گے. الناسو جو اس کو ایوہ الناسو کو. ٹھیک ہے اس کے قائم مقام اس کے جو ہے مفعول کو ہم کہہ دیں گے. اس کو ہم دیکھیں مفعول بھی از اکول ٹو قائم مقام ہے. قائم مقام اس کو مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. قائم مقام. ٹھیک ہے اور ادھو جو ہے نا یہ بیسیکلی قائم مقام یا حرف ندا ہے. ٹھیک ہے یعنی یہ اس کی ریپلیسمنٹ میں یا جو ہے نا یا حرف ندا بیسیکلی اس کی ریپلیسمنٹ میں ہے. اور انو ناسو جو ہے اس کا جو قائم مقام ادھو جو فعل ہے اس کی جو ہے ریپلیسمنٹ مفعول بھی کی ریپلیسمنٹ میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس طرح اس کا انالیسس کیا جا سکتا ہے. اچھا آبدو اس کے حرف اصلی کیا ہیں عین با اور دال. ٹھیک ہے کون سے باب سے آ رہا ہے آبادا یعبدو. ٹھیک ہے اچھا یہ کون سا صیغہ ہے یہ کون سا صیغہ ہے جی یہ ہے جی مضارع حاضر اور جمع کا صیغہ ہے. یہ کیسے ہوگا یہ یوں ہوگا تا بدونا. اچھا ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اگر اس کو کنورٹ کرنا ہو امر کے اندر. ٹھیک ہے فعل امر کے اندر ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہو تو اس کو فعل امر میں کیسے کنورٹ کریں گے. اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جب اس صیغے میں اعراب ہلکا ہو جائے گا تو نون مٹ جائے گا. ٹھیک ہے علامت مضارع ہٹا دی جائے گی. ٹھیک ہے اگر جو ہے علامت مضارع ہٹانے کے بعد پڑھا جائے تو ویل اینڈ گڈ. نہ پڑھا جائے تو حمزۃ الوصل آ جاتا ہے اور اس کے اوپر کون سی جو ہے حرکت ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے کسرہ. ٹھیک ہے اچھا اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فعل امر میں کیا ہوتا ہے کسی چیز کو کام کرنے کا جو ہے آرڈر کیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے. تو اس کیس میں اللہ تعالیٰ شانو کی طرف سے ہے تو ہم کہیں گے کہ آرڈر کیا جا رہا ہے تم عبادت کرو بندگی کرو. ٹھیک ہے
اچھا اچھا، اس کے اندر فائل کیا ہے؟ اس کے اندر فائل یہ واو ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ فعل بفائل. فائل واو ہے. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر. ضمیر جو ہے مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی ہے؟ حاضر مذکر جمع کی. تم عبادت کرو، ٹھیک ہے. ربکم، ربا یہ آپ کے پاس جو ہے یہ مضاف ہو گیا، ٹھیک ہے. اور کم، کم جو ہے یہ بھی ضمیر ہے. ضمیر کون سے چارٹس میں آ رہی ہے؟ ضمیر جو ہے مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے کون سی؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر جمع کی، تمہارے رب کی، ٹھیک ہے. اس طریقے سے اس پورے پورشن کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ کیونکہ یہ جو ہمیں پتہ ہے نا منصوب، اس سے ہم نے پتہ چلا لیا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے. اور آبدو کیا ہو گیا؟ فعل بفائل ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پورا جو ہے جملہ فعلیہ ہوگا. اچھا، الذی اس میں موصول ہے. الذی خلقا، ٹھیک ہے. خلقا اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ خا، لام، قاف، باب، اثر ینصرو سے آتا ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے فعل ماضی غیر مذکر واحد کا صیغہ ہے. اس میں ہوا کی ضمیر ہے. ہوا کی ضمیر الذی کی جانب جو ہے لوٹ سی ہے، کیونکہ دیکھیں اس میں مناسبت ہے، ٹھیک ہے، وسعت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. یعنی یہ خلا کا ایک، اس میں جو فائل ہے وہ ایک ہے، ٹھیک ہے. وسعت کے لحاظ سے، عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اس میں جو ہے وہ ہے سملیرٹی، اور ہمیشہ ایسی ہوتی ہے. اچھا، اس کے اندر خلا کا کم، اس کے اندر فعل بفائل ہو گیا، اور کم کیا ہو گیا؟ یہ ضمیر منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہا ہے. اور ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر جمع کی، جس نے پیدا کیا تمہیں، ٹھیک ہے. والذین، اور جو اس طرح ہو گیا اس کا ترجمہ. اور والذین یہ بھی اس میں موصول ہے. من جو ہے حرف جار ہے. قبلکم یہ ظرف ہو گیا، اور کم ہو گیا یہ مضافل ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ظرف زمان اور ایک ہوتا ہے ظرف مکان. ظرف زمان جو ہوتا ہے، جیسے ظرف زمان ہے، یہ ایک ٹائم کے متعلق بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، زمانہ بتا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی تمہارے پہلے، جس نے پیدا کیا، اور جس نے تمہارے پہلے، اس کا مطلب ہوگا تمہارے پہلے سے، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ واو عطف ہو رہا ہے کم کے اوپر، اور یہ پورا پورشن، یہ جار اور یہ مضاف مضاف الیہ مجرور مل کے یہ کیا ہو جائے گا؟ صلۃ الموصول ہو جائیں گے، اور صلۃ الموصول ہو جائے گا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں موصول ہو جائے گا. اور یہ پورا جو ہے نا عطف ہو رہا ہے، یعنی جس نے پیدا کیا تمہیں اور جو لوگ تمہارے پہلے سے، ٹھیک ہے. اس طرح جو ہے اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورا پورشن، ٹھیک ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے عطف ہو جائے گا. یہ تو پورا عطف ہو کے ہم نے اس کو ایک کنسیڈر کر لیا تھا، اور یہ عطف ہو کے کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول بھی ہو جائے گا، عطف ہو جائے گا. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل بفاعل ہو جائے گا، اور صلۃ الموصول ہو جائے گا اس کے بعد الذی کے لیے. اور یہ پورا پورشن کیا ہو جائے گا؟ اس کو ہم جو ہے نا کیا کہہ دیں گے؟ رب کی جو ہے اس کی صفت ڈکلیئر کر دیں گے، ربا کا، ٹھیک ہے. یہ موصوف صفت، ہم اس طرح اس کو انالائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لعلکم تتقون، لعل تاکہ، ٹھیک ہے. اس کا یہ اس کا جو ہے روح مشبہ بالفعل میں شامل ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. اس کا ہمیں پتہ ہے کہ ایک اسم ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے. اسم اس کا منصوب ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ ضمیر ہے. ضمیر منصوب متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ضمیر یا تو روح مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے، یا پھر یہ جو چارٹ ہے ضمائر کا، اچھا یہ ضمائر کا چارٹس ہے. اور یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر
मुज़क्कर जमा की, ताकि तुम, तब तकून। अच्छा, इसको हम देखते हैं, कि ये जो होता है ना तब तकून, इसका ये इसके हरफ असली क्या है, वाव, काफ और या, ठीक है, और बाब इफ्तिहाल से आ रहा है। और ये कौन सा सीगा है, ये सीगा है जी हाजिर का सीगा है, ठीक है, हाजिर मुजारे का सीगा है। और इसका जो पहला सीगा कैसे बनेगा, ये बनेगा तऊ तकीयू, ठीक है। और हमें पता है कि इसका जो कायदा है बाब इफ्तिहाल का, कि अगर वाव आ जाए, ठीक है, तो ये ता से जो है कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तब तकीयू, ठीक है। इसको हम देखते हैं, हो जाएगा तब तकीयू, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाएगा, तब तकी यूना, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक कायदा पता है कि जब दो आ जाते हैं ना, जब दो जो है नाक़िस आ जाते हैं, ठीक है, इस केस में देखें या आ गया और वाव आ गया, ठीक है, तो जो होता है ना जो होता है ना मादे का होता है, वो कमज़ोर होता है तो वो उड़ जाता है, वो जो होता है ना मादे का नहीं होता वो रहता है, ठीक है। तो और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर तो इससे पिछला हर्फ है ना, जो मादे का हर्फ है, उससे पिछले हर्फ पे अगर फतह हो तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, लेकिन फतह के अलावा कोई और इस पे हरकत हो तो जो मादे का हर्फ इल्लत है उसकी जो हरकत होती है ना, उसके मुआफिक जो हरकत होती है ना, वो पीछे इस पे आ जाती है, यानी वाव के मुआफिक जो हरकत है वो जम्मा है, तो क्या हो जाएगा, तब तकून, तत्तकू, तत्तकून, ताकि तुम डरते हो, ठीक है। इस तरह इसका तर्जुमा किया जा सकता है। और इसका जो फाइल क्या है वो ये है, वाव की ज़मीर है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल के चार्ट्स में आ रही है, और ज़मीर है कौन सी है, ज़मीर है जी हाज़िर मुज़क्कर जमा की, और ये आयत है कुम की जानिब, ज़मीर की जानिब जो है लौट रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं अल्लज़ी जाअला, ये भी इसमें मौसूल है। अच्छा, जाअला, जाअला या जहलू, इसका मतलब है बनाना, ठीक है। इसका ये क्या हो गया, इसके अंदर फाइल क्या हुआ की ज़मीर है, ठीक है। लकुम, ये क्या हो गया, जार हो गया, और कुम बेसिकली ज़मीर है, ज़मीर मजदूर मुतसिल के चार्ट्स में आ रही है, और ज़मीर है कौन सी, हाजिर मुज़क्कर जमा की, तुम्हारे लिए, ठीक है। बनाया किस चीज़ को बनाया, ज़मीन को, इसको हम क्या कह देंगे, ये तो मंसूब है ना, इस पर हमने कह दिया कि भाई ये मफूल भी हो गया, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़, अच्छा, इसमें जाला जो होता है ना, इसके लिए दो मफूल जो है डिमांड करता है, एक जो है जिस चीज़ को बनाया जाता है, वो सेकेंडली उसको क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो इस केस के अंदर भी ज़मीन को बनाया उसने फ़र्श, ठीक है, ये इसको मफूल भी अव्वल हो गया। और इसको आपने क्या कह दिया, इसको आपने कह दिया मफूल भी सानी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसने बनाया तुम्हारे लिए फ़र्श, अच्छा, और ये पूरा पोर्शन जो है इसको हमने क्या कह दिया, सिलतुल मौसूल कह दिया। और इसमें जो हुआ की ज़मीर है ना, जो फाइल है वो अल्लज़ी की जानिब जो है लौटती है, ठीक है। ज़मीन को फर्श, अच्छा, आगे इसको हम देखते हैं, आगे भी एनालाइज करते हैं, वस्समा, और आसमान को। अच्छा, इसको थोड़ा सा मज़ीद इसको एनालाइज करते हैं कि इसको हम पूरा जो है ना, आगे हम देख के ना इसको, ये वाव अत्फ हो रहा है ना, अल्लज़ा फिराशन, और इसके ऊपर जो है ना, इसको आपने मातूफ लह डिक्लेयर कर दिया, और आपने इसको मातूफ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और ये मातूफ लह क्या हो जाएंगे, बेसिकली ये हो जाएंगे इसके लिए, सॉरी, ये जाला फेल के लिए क्या हो जाएंगे, मफूल भी हो जाएंगे, ठीक है। पहले मैंने इसको वाव को कंसिडर नहीं किया था, लेकिन जब वाव आ जाए तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट किया है कि वो चीज़ ऐड हो रही होती है उसके साथ। इस केस में जो मफूल भी के साथ वो ऐड हो रहा है, तो इस तरीके से हम कह देंगे जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श और आसमान को छत, ठीक है।
اور آگے ہم دیکھتے ہیں واو حرف عطف ہو گیا وہ انزلہ، اس کے حرف اصلی کیا ہے؟ نون زا اور لام، ٹھیک ہے، باب فعال سے آ رہا ہے، فعال انزلہ ینزلو، اور اس کے اندر جو فاعل کیا ہے، اس کے اندر ہوا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ہوا کی ضمیر ہے، ضمیر جو ہے ہوا کی ضمیر ہوگی، کون سی ضمیر کے چارٹس میں آ رہی ہے؟ یہ ضمیر جو ہے مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی غائب مذکر واحد کی، ٹھیک ہے، اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے، من حرف جار ہے اور السماء یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، اس سے ہم نے پتہ لگا لیا مجرور ہے، جار مجرور انزلہ فعل کے لیے کیا ہوگے؟ مفعول بھی ہوگے، سوری مفعول بھی نہیں بلکہ متعلق کے فعل ہوگے، ٹھیک ہے، اور معن بیسیکلی کیا ہوگے؟ پانی، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا مفعول بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، من السماء متعلق ہو جائے گا، انزلہ فعل پر فاعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ پورا جو ہے جملہ جو ہے عطف ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس جملے کے اوپر، ٹھیک ہے، اچھا، اس میں جو ہوا کی ضمیر ہے نا، وہ بیسیکلی کس کی جانب جاری ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانب جو ہے جاری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو پورا جو ہے نا، آگے اس کو تھوڑا سا اس کو مزید ہم انالائز کریں گے، آگے ہم دیکھتے ہیں، فخ رجا پھر حرف عطف ہو گیا، اس کو فا فوریہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد فوراً یہ ہوا، ٹھیک ہے، اچھا واو ہو جائے نا تو اس میں ٹائم کا کوئی وہ نہیں کہہ سکتے کون سا پہلے ہوا بعد میں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن فا حرف عطف جب آتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے ایک ایونٹ کے بعد فوراً دوسرا ایونٹ ہوا، یعنی جب یہ واو ہوتا ہے نا، جب واو آ جائے تو اس کیس میں ہم کوئی ایونٹ ڈیفائن نہیں کر سکتے کہ پہلے کون سا ہوا کون سا بعد میں ہوا، لیکن فا آ جائے تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کے بعد فوراً اس پہلا جو ایونٹ ہوا، جو پہلے آیا جملے کے اندر ایونٹ، اس کے فوراً بعد جو اگلا ایونٹ ہوا، ٹھیک ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ، اچھا، اخرج حرف اصلی کیا ہے؟ خا ہو گیا، را ہو گیا، جیم ہو گیا، باب افعال سے آ رہا ہے، اچھا، یہ کون سا سیغہ ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، ٹھیک ہے، یہ کون سا سیغہ ہے جی؟ فعل ماضی غیر مذکر واحد کا سیغہ، اور اس کے اندر فاعل کیا ہوا کی ضمیر ہے، با حرف جر ہو گیا، با جار ہی جو ہے مجرور ہو گیا، جار مجرور ہو گیا، اس نے نکالا اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، من الثمراتی، من جو حرف جار ہو گیا، اور 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 یہ بھی جو ہے متعلق، یہ بھی متعلق ہو گیا، اخرجہ کے من الثمراتی بھی متعلق ہو گیا، اور رزقاً یہ اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ مفعول بھی، اچھا، اور ہمیں نا یہ ہمیں بتائے کہ اگر جو ہے نا آ جائے نا نکرہ کے بعد جار مجرور آتا ہے یا جملہ آتا ہے مکمل، یہ تو شبہ جملہ ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے صفت بنتا ہے، تو اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ موصوف صفت، اور یہ پورا پورشن کیا ہو جائے گا؟ یہ جو ہے موصوف صفت ہوگے جو ہے مفعول بھی ہو جائے گا، تو اس طرح ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں، مفعول بھی ہو جائے گا اخرجہ فعل کے، ٹھیک ہے، اچھا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہی کی جو ضمیر ہے نا، یہ کس کی جانب لوٹ لی ہے؟ پانی کی جانب، یعنی اس نے پانی کے ساتھ نکالا، ٹھیک ہے، من الثمراتی، ثمرات پھلوں سے، ٹھیک ہے، رزق، ٹھیک ہے، تو پورا اس طرح ہم اس کو انالائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جب بارش نازل ہوئی نا، جب جیسی آسمان سے جو ہے نازل کیا، ہم نے پانی جو ہے اس سے نازل کیا، تو فوراً جو ہے اس سے جو ہے نا اس نے نکالا اس کے ساتھ ثمرات سے رزق، ٹھیک ہے، اچھا، فا پھر حرف عطف ہے تجعلو، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، اور یہ ہمیں پتہ ہے یہ کیا ہے؟ فعل نہیں ہے، اور یہ کون سا فعل نہیں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، اور یہ کیسے بنے گا؟ یہ بنے گا جی، ایک منٹ اس کو دیکھتے ہیں، تجعلون،
ٹھیک ہے. یہ کون سا سیغہ ہے جی؟ حاضر مذکر جمع کا سیغہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ تجھلو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لا اس کو لا جو ہے نا یہ ناہیہ ہے. اگر صرف لا نہیں ہوتا نا تو پھر یہ اس کا اعراب ختم نہ ہوتا, اعراب ہلکا نہ ہوتا. فعل امر کے اندر جو اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو بیسیکلی جو ہے نا یہ جو ہوتا ہے نا اس کو فعل جو نہیں ہوتا ہے اس کو ہم بیسیکلی جو ہے جازم المضارع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی مضارع کو اخف کرتا ہے. تو اس کے اندر بھی بیسیکلی ایسے ہی ہے کہ تم نہ بناؤ. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کیا ہو گیا؟ یہ ہو جائے واو جو ہے اس کے اندر جو ہے فاعل ہو گیا. اچھا للہ یہ جار مجرور ہو گیا اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. امدادن. ٹھیک ہے. اس کی بیسیکلی یہ کیا ہو گیا؟ یہ منصوب ہے نا, تو ہمیں پتا ہے کہ منصوب مفعول بھی ہوتا ہے. تو اس کے اندر بھی ایسے ہی ہو گیا. تو یہ پورا پورشن جو ہے یہ کیا ہو گیا؟ جملہ یہ للہ تجلو کے لیے جان اس کے متعلق کے فعل ہو گیا. تجلو جو ہے اس کے اندر واو جو ہے فاعل ہے. ضمیر جو ہے مرفوع متصل کے چارٹ میں. ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر حاضر مذکر جمع کی ہے. انتم مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ پورا جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا وانتم تعلمون. اچھا واو اس کے اندر حالیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ اللہ تعالیٰ شان کو ایڈریس کر رہے ہیں نا, انسانوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, ہمیں ایڈریس کر رہے ہیں. یہ واو کا حال ہے یعنی ہمارا حال ہے. انتم یہ آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر ہے, مبتدا ہے. ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل کے چارٹس میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی کے ساتھ یہ اٹیچ نہیں ہے. متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ, منفصل کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ. تو یعنی یہ ایک سیپریٹ ضمیر ہے. وہ ضمیر ہے کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر جمع کی. ٹھیک ہے. اور اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ اس کے حرف اصلی ہیں عین, لام اور میم. ٹھیک ہے. اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے؟ باب سامع یسمع سے آ رہا ہے. عالمہ یعلم. اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ صیغہ ہے جی حاضر مذکر جمع کا. تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. اور تم جانتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر واو کی ضمیر بھی مسیح ہے حاضر مذکر جمع کی. یہ اس کے ساتھ جو ہے ایک قسم کا عائد ہے, انتم کی جانب لوٹتی ہے, تم جانتے ہو. اور یہ پورا پورشن جو ہے ہم نے اس کا تجھلو کے اندر جو فائل ہے نا اس کا ہم نے جو ہے اس کا حال ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو مزید پیچھے میں کر لوں کہ اس کو دیکھیں, یہ پورا جو ہے یہ پورا اس میں موصول صلۃ الموصول. ٹھیک ہے. سوری یہ پورا جو ہے پورشن. ٹھیک ہے. اس میں موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ آپ یہ اس کا کیا بن جائے گا؟ اچھا اس میں ایک امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جملوں کو ہم نے نا عطف ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک ہے. یہ جملے آپس میں تینوں جملے جو ہے عطف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ معطوف علیہ کہہ دیا, معطوف اول کہہ دیا, معطوف ثانی کہہ دیا. یہ تینوں جملے عطف ہو کے ہم نے کیا کہہ دیا؟ اس کو ہم نے جو ہے صلۃ الموصول ڈکلیئر کر دیا الذی کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے صلۃ الموصول جو ہے ڈکلیئر کر دیا اور یہ آپ نے اس میں موصول ڈکلیئر کر دیا اور یہ پورا پورشن کیا ہو جائے گا؟ یہ ربا کی صفت بن جائے گا. ٹھیک ہے. جس نے بنایا. ٹھیک ہے. پورا جو ہے اس طریقے سے اس کو انالائز کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی نا سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس آیت کا جو ہے گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں. ان آپ کو پتہ ہے کہ حرف شرط ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے. ان کنتم یہ آپ کو پتہ ہے کہ فعل ناقص ہے.
فعل ناقص کا کیا ہوتا ہے کہ فعل ناقص کا ہمیں پتہ ہے کہ اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. اسم اس کا جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے, خبر جو ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کنتم کے اندر جو اس کا تم ہے نا, ضمیر جو ہے مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے, اور ضمیر ہے کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر جمع کی. یہ فعل ناقص کے لیے نا, ٹھیک ہے, کنتم جو ہے نا فعل ناقص کے لیے یہ جو ہے نا فاعل ہے, سوری اسم ہے. ٹھیک ہے. فی ریبین یہ جار ہو گیا, اور ریبین اس کا ریبین بن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شک. شک میں اگر تم اس کا اچھا جو ہوتا ہے نا فعل ناقص پانا, جو فعل ناقص ہوتا ہے تو اس کا جو ہے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تھے. ٹھیک ہے. اس کیس میں تم تھے فی ریبن شک میں. ٹھیک ہے. مما اس کو دیکھتے ہیں. یہ اب بیسیکلی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی اس کا کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے. مما جب اس کو پڑھا جاتا ہے نا یوں پڑھا جاتا ہے مما. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا کمبینیشن ہو گیا. اچھا, اب ماں جو ہے نا اس میں موصولہ ہے. ٹھیک ہے. ماں جو کیا ہے؟ اس میں موصول ہے. اس میں موصول. ٹھیک ہے. اس میں موصول ہو گیا. اچھا, نزلنا اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کا ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے اتارنا. اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ اس کے حرف اصلی ہیں جی نون ہو گیا. ٹھیک ہے. زا ہو گیا اور لام ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ کون سے باب سے آ رہا ہے؟ باب تفصیل سے آ رہا ہے. تفصیل. ٹھیک ہے. نزلہ ینزلو. اچھا, یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے جی فعل ماضی متکلم جمع کا صیغہ ہے, ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ فاعل جو نا کی ضمیر ہے. ٹھیک ہے. ضمیر مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے, اور ضمیر متکلم جمع کی ہے, ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حلا جو ہے حرف جار ہے. اب دینا یہ جو ہے مجرور ہو گیا. ٹھیک ہے. مجرور بھی ہو گیا. اچھا آگے بلکہ اس کو ہم ایسے لے لیتے ہیں کہ عبدی جو ہے یہ آپ کے پاس جو ہے مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے. اب نا جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. اچھا, مضاف اچھا نا جو ہے ضمیر ہے. ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے, اور ضمیر متکلم جمع کی ہے ہمارے بندے پر. ٹھیک ہے. اور یہ پورا پورشن مضاف مضاف الیہ ہو کے کیا ہو جائے گا؟ پورا پورشن جو ہے مضاف مضاف الیہ ہو کے کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ پورا پورشن, اچھا ہمیں پتہ ہے کہ ما جو ہے نا یہ صلۃ الموصول کہلائے گا, ما اس پہ موصول کے لیے. ٹھیک ہے. ما جو ہے اس پہ موصول کے لیے صلۃ الموصول کہلائے گا, ہم نے نازل کیا. اچھا, اس ہمیں پتہ ہے کہ اس میں موصول اگر آ جائے نا اس کے بعد ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کی جانب لوٹتی ہے. اس کیس میں بعض کیسز کے اندر جو ہوتی ہے وہ ضمیر ظاہر ہوتی ہے, اس کیس میں ہڈن ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی ایسی ضمیر نہیں ہے تو اس میں جو ہے نا ایک جو ہے معذوف جو ہے ضمیر جو ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں گرامر والے. ٹھیک ہے. ہو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ضمیر ہے غائب مذکر جو ہے واحد کی, ہم نے نازل کیا جو. ٹھیک ہے. وہ جو ہو کی ضمیر ہے نا وہ ماں کی جانب جو ہے لوٹے گی, یہ معذوف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو گرامر والے کہتے ہیں کہ معذوف ہے. اس طرح اس کا جو ہے انالیسس کیا جا سکتا ہے. اچھا, اب من جو ہے نا اس پورے پورشن کو جو ہے ما منزلنا علی عبدنا کے لیے جو ہے اس کو ہم نے مجرور کنسیڈر کر دیا. ٹھیک ہے. من کو حرف جار ہو گیا, اور پورا یہ پورشن جو ہے نا یہ کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور جو ہے کنتم کے لیے جو ہے یہ خبر ہو جائے گا. کنتم جو فعل ناقص ہے نا اس کے لیے خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, پورا جو پورشن ہے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ یہ اس کو ہم کہہ دیں گے شرط, یعنی ایک کنڈیشن ہے. یعنی اگر تم تھے شک میں اس سے جو نازل کیا حلا ہمارے بندے پر. ٹھیک ہے. تو اس کو اچھا اس کے بعد اب آگے جواب, ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی شرط ہوتا ہے نا جواب شرط ہوتا ہے, تو یہ فا جو ہے یہ جواب شرط کے رابطے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا,
اور اس کے بعد ہے فاتو بصورتن، بصورتن، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ اس کے حرف اصلی دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فاتو جواب شرط، اور اس کے بعد آتو. اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ حمزہ، تا اور یا. اور یہ کون سے باب سے ہو رہا ہے؟ استعمال ہو رہا ہے تا یاتی، ٹھیک ہے. باب ضربہ یضربو سے ہو رہا ہے. اچھا اور یہ صیغہ کون سا ہے؟ یہ صیغہ ہے جی، یہ ہے جی حاضر مذکر جمع کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے آنا، ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ ہے کہ جب بعد پھر جر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا تو اس کا میننگ لیا جاتا ہے لانا، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہوتا ہے نا پریپوزیشن، وہ فعل کی جو ہے میننگ جو ہے چینج کر دیتے ہیں کچھ کیسز میں، تو اس کا میننگ ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صیغہ کیسے بنا. یہ فعل امر کا صیغہ ہے، تو یہ کیسے بنا اس کو ہم دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ امر جو حاضر کی صیغوں سے بنتا ہے، تو حاضر کا صیغہ ہم بناتے ہیں تا تی یونا، ٹھیک ہے. اچھا تا تی یونا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو ہے صیغہ وہ ہے جس میں جو ہے حرف علت آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور حرف علت ایسا ہے کہ وہ یعنی آخری نمبر پہ آ رہا ہے حرف علت، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہلائیں گے؟ اس کو ہم کہلائیں گے ناقص، ٹھیک ہے. اچھا تو یہ اصل جینون کیسے بنے گا؟ بنے گا یہ حمزہ ہے نا اوپر، یہاں پہ حمزہ آئے گا ساکن، تاتی یونا بنے گا، ٹھیک ہے. تو ہم نے آگے ہم نے اس کو ایسے کرتے ہیں کہ بھائی جب دو حرف علت آ جائیں نا، اب اس کیس میں دو حرف علت ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہوتا ہے نا سیکھے والا وہ ہوتا ہے مضبوط، وہ رہ جاتا ہے، اور جو مادے والا ہوتا ہے کمزور بوڑھ جاتا ہے. اچھا اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر پیچھے فتح ہو نا، اسے جو پچھلے حرف کے اوپر فتح ہو، جیسے یا سے پچھلا حرف ہے اس پہ فتح ہو، تو پھر تو کوئی چینج نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. لیکن اس کیس کے اندر ایسا ہوگا کہ فتح نہیں ہے، تو وہ جو حرف علت ہے نا، وہ جو اس کے موافق جو حرکت ہے نا، جیسے واو ہے، اس حرف علت کے موافق جو ہے سیغے کا حرف علت ہے، اس کے موافق جو حرکت ہے ضمہ، وہ اوپر آ جائے گی. تو اس کو ہم کیسے لکھ لیں گے؟ تا تونا، ٹھیک ہے. اچھا اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا فعل امر بنا ہوا ہے. فعل امر بنانے کا پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اعراب ہلکا ہو جائے گا، یہ اڑ جائے گا، علامت مضارع اڑ جائے گی. اگر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر نہ پڑھا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ حرف علت جو ہے وہ یہ حمزۃ الوصل آ جائے گا. تو اس کیس میں بھی ایسے ہی ہوگا. تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کو انالائز کیا جا سکتا ہے. اس پہ حمزۃ الوصل جو آتا ہے اس کی حرکت جو کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کسرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کیس میں جب پڑھا جاتا ہے تو اس کیس کے اندر کیونکہ وہ پڑھا نہیں جائے گا تو وہ لکھنے کے اندر بھی نہیں آئے گا. فاتو بصورت، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے اس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں. من جو ہے حرف جار ہو گیا، مثل ہی مضاف ہو گیا، اور ہی جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. اچھا ہی جو ہے ضمیر ہے، ضمیر ہے جی غیر مذکر واحد کی، اس کی مثال سے، ٹھیک ہے. اور یہ جار مجرور کیا ہو گیا؟ فاتو کے متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے. بصورتن، صورتن یہ بھی جار مجرور ہو کے فاتو کے ہم نے متعلق کہہ دیا. اور یہ واو کیا ہو گیا؟ یہ جو ہے اس کا جو ہو گیا نا جو فعل امر ہو گیا اس کا فاعل ہو گیا. اور ضمیر کون سی؟ حاضر مذکر جمع کی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہو گیا؟ فعل با فاعل ہو گیا. تو تم لاؤ صورت اس کے مثال سے، ٹھیک ہے. یعنی جو قرآن میں اللہ نے نازل ہوا اس کی مثال کی کوئی صورت لانے کا اللہ تعالیٰ نے شاہ نے کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی واو. واو حرف عطف ہو گیا. ادہو، ٹھیک ہے. اس کے حرف اصلی ہیں تا عین اور وا، تا یدہو، ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا اس کے حرف ود ہو، اس کو ہم دیکھتے ہیں. ود ہو اور پکارو، اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے حرف اصلی ہم دیکھتے ہیں. اس کے حرف اصلی ہیں جی دا عین اور واو، ٹھیک ہے.
اچھا یہ بھی فعل امر ہے. فعل امر ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کے حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ تد تد ہونا. ٹھیک ہے، تد ہونا. اچھا ٹھیک ہے، تد ہونا. ٹھیک ہے. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ مضارع بنانے کا کیا طریقہ ہے. مضارع بنانے کا طریقہ یہ، فعل امر بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں. مضارع بنانے کا اس کو ہم امر بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اعراب یہ ختم ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ جب آ جائیں نا دو حرف علت ساتھ آ جائیں تو جو ہوتا ہے نا مارے کا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے، تو صیغے کا وہ ہوتا ہے رہتا ہے. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بیسیکلی ہو جائے گا تد. ٹھیک ہے، تد ہو. ٹھیک ہے. اصل میں مجھے کا تد ہو نا، تو یہ اڑ گیا، اعراب ہلکا ہو گیا فعل امر کی وجہ سے. علامت مضارع اٹھا دی. اگر پڑھا جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو حمزۃ الوصل ساتھ آ جاتا ہے اور اس کی جو ہے حمزۃ الوصل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر نصرہ ینصرو سے آتا ہے، ٹھیک ہے، نصرہ یہ فعل جو ہے نصرہ ینصرو سے آتا ہے نا، تو اس پہ حرکت جو آتی ہے وہ ضمہ آتی ہے. لیکن اس کیس کے اندر تو وہ ملا کے پڑھا جا رہا ہے تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا. اور پکارو، اس کا مطلب ہوتا ہے پکارنا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد شہداء، اس کو ہم نے جو ہے مفعول بھی کہہ دیا، لیکن یہ مضاف بھی ہے. کیوں مضاف ہے؟ کہ اس کا ایک تو اعراب ہلکا ہے اور اس کے بعد یہ اس کے سٹارٹنگ میں الف لام نہیں ہے. اور کم جو ہے یہ اس کو ہم نے مضاف الیہ کہہ دیا. یہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر ہے حاضر مذکر جمع کی. ٹھیک ہے، تمہارے شریک. ٹھیک ہے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں جی، یہ پورا مفعول بھی ہو گیا. من دون اللہ، یہ کیا ہو گیا جی؟ اس کو ہم نے پھر جو ہے مضاف کہہ دیا اور اس کو ہم نے اس میں جلالہ کو ہم نے مضاف الیہ کہہ دیا. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا. ٹھیک ہے، یہ جار ہو گیا، یہ پورا پورشن جار میں دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا پورشن جو ہے یہ جار ہو گیا، یہ مجرور ہو گیا. شہداءکم بیسیکلی یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مفعول بھی ہو جائے گا. یہ کیا ہو جائے گا؟ فعل بفاعل ہو جائے گا. تو یہ پورا جملہ فعلیہ ہو جائے گا اور یہ پچھلے جملے کے اوپر عطف ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا لے لیں گے؟ اس کو ہم واو حرف عطف کے ذریعے اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ جملوں یہ اس کو ہم نا اس جملے کو ہم کہہ دیں گے یہ معطوف الیہ. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے معطوف کہہ دیا اور یہ جملہ عاطفہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے جواب شرط ہوگی اور جواب شرط جو ہے وہ یہ پورا پورشن جو ہے نا یہ شرط ہو گیا، یہ جواب جملہ شرطیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ان کنتم، اچھا اگر آگے ہم دیکھتے ہیں ان کنتم صادقین، ان اس حرف شرط ہو گیا، کنتم پھر یہ ہو گیا، یہ فعل ناقص ہو گیا. اگر تم تھے، اس کے اندر جو ہے اس کا اسم کیا ہے؟ تم. ٹھیک ہے. ضمیر منصوب مرفوع متصل کے چارٹس میں آ رہا ہے اور ضمیر ہے کون سی ہے؟ ضمیر ہے جی حاضر مذکر جمع کی اور صادقین. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو ہوتا ہے نا اسم ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو ہوتی ہے نا خبر وہ ہوتی ہے منصوب. اب اس کے حرف اصلی کے ہیں صادقین، اس کے حرف اصلی ہیں صاد، دال اور قاف. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کے باب سے آتا ہے، تو اس کا جو اسم الفاعل کا وزن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فاعل. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ صادقون. اچھا پھر ہمیں پتہ ہے کہ یہ جمع سالم کیا ہوگا؟ صادقون. اچھا اور اس کے بعد اس کو جب ہم کنورٹ کریں گے نا تو کیا ہو جائے گا؟ صادقینہ ہو جائے گا. اور یہ ہو گیا کنتم کی جو ہے فعل ناقص کی خبر ہوگی. ٹھیک ہے. اگر تم سچے تھے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے نا، اچھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی ایک دیکھیں ایک شرط ہے نا. تو اچھا ہمیں پتہ ہے کہ یار اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں
جیسے ہم نے یہاں پہ کیا نا، شرط ہو کے جواب شرط ہو کے جملہ کمپلیٹ کیا، اب یہ بھی پورا ایک شرط ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایگزامپل والے دو کیسز بتاتے ہیں نا. ایک وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے اسم جو ہے معذوف ہے، ٹھیک ہے، سوری جواب شرط معذوف ہے، اور وہ کیا معذوف ہے اس کو میں بتاتا ہوں. تو یہ پورے اس کو نا، پورے اس کو جو ہے معذوف جو ہے کنسیڈر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس کو معذوف کر لیتے ہیں. اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ اس کو ہم کہہ دیں گے معذوف، ٹھیک ہے، جواب شرط، یعنی یہ مینشن نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اسی کو ہم جو ہے نا جواب شرط لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ گرامر والے کہتے ہیں کہ جواب شرط جو ہے ایک شرط کا ایک ہی جواب شرط ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بس وہ ایک ہے انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یعنی وہی کہیں گے بھئی یہ جواب شرط جو ہے نا یہ اسی شرط کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس شرط کا نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کیس میں اگر یہ انڈرسٹینڈنگ لے تو اس کو ہم معذوف آگے کنسیڈر کر لیتے ہیں. اگر یہ انڈرسٹینڈنگ ہم نہ لیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ بھئی یہ دونوں جو ہے شرطوں کا یہ جواب شرط ہے، ٹھیک ہے. یعنی اس شرط کا بھی یہ جواب شرط ہے اور اس شرط کا بھی یہ جواب شرط ہے. تو اس طریقے سے ہم اس کو جو ہے انالیسس کر سکتے ہیں. یعنی یہ ہے کہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ کی ہیں، کوئی اس میں نا ہماری سمجھ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایسی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. اس میں ترکیب بھی بہت زیادہ طریقوں سے کی جاتی ہے، صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فا ہم نے کہہ دیا استنافیہ کہہ دیتے ہیں فا کو، ٹھیک ہے. فَإِن لَمْ، ٹھیک ہے. اب ان جو ہے حرف شرط ہے لم، ہمیں پتا ہے کہ لم جو ہوتا ہے نا، لم جب داخل ہوتا ہے نا، لم جب داخل ہوتا ہے اس پہ، لم داخل ہوتا ہے مضارع پہ، تو اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو اخف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اخف کر دیتا ہے اور اس کے میننگ کو پاسٹ میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر تم نہ کر سکو، زوردار نفی پیدا کر سکتا ہے، زوردار نفی پیدا کرتا ہے اور میننگ پاسٹ میں لے جاتا ہے. اچھا، بیسیکلی یہ فعلا یا فلو، یہ بیسیکلی سیگا کیا ہے؟ تفعلون. تو یہ بیسیکلی کیا ہو جائے گا؟ اس کو لم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کو ہم کہتے ہیں بھائی یہ جو ہے نا یہ مضارع کو اخف کرتا ہے، یا اس کو جو ہے مجزوم کرتا ہے. اس کو ہم جازم المضارع بھی کہتے ہیں. تو جب اس کو اخف کرے گا، اس کا اعراب ہلکا کرے گا، تو یہ نون جو ہے یہ کینسل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تفعلوا، ولن تفعلوا، ٹھیک ہے. اور اگر ولن واو حرف عطف ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، لن جو ہے نا، لن آپ کو پتا ہے کہ لن جو ہوتا ہے نا جب یہ اپلائی ہوتا ہے نا اس پہ مضارع پہ، تو اس کے میننگ کو نفی کرتا ہے آ کے، اور اس کے میننگ کو فیوچر میں لے جاتا ہے، اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، ٹھیک ہے. اور اس کا بھی ایسا امپیکٹ ہے کہ اس کو بیسیکلی جو ہوتا ہے نا یہ بھی اس کی وجہ سے نا نون ڈراپ ہو جاتی ہے. لن جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے، یہ سیگا کون سا ہے؟ یہ حاضر مذکر جمع کا سیگا. یہاں پہ نون تھا لیکن لن کی وجہ سے ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے، ٹھیک ہے. دیکھیں معنی جو ہے فیوچر کے اندر جو ہے لے گیا، ٹھیک ہے. یہ لم جو ہے پاس کے اندر لے گیا، ٹھیک ہے. میننگ جو ہے نیگیٹو میں نفی کر کے، زوردار نفی کر کے پاس میں لے گیا، یہ زوردار نفی کر کے فیوچر کے اندر لے گیا، ٹھیک ہے. یہ ان کے اندر جو ہے ڈفرینس ہے. اچھا، یہ لن جو ہے نا مضارع کو خفیف کرتا ہے، جبکہ لم جو ہے خف کرتا ہے، ٹھیک ہے. لن کو ہم جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا ناصب المضارع بھی کہتے ہیں. وہ ایسے کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر یہاں پہ ہوتا نا پہلا سیغہ ہوتا جیسے تفعلوا، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ تفعلا ہو جاتا ہے لن کی وجہ سے. تو اس لیے گرامر والے اس کو جو ہے نا ناصب المضارع بھی کہتے ہیں. بہرحال وہ ایک لہرا ڈیبیٹ ہے، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی اللہ نے چاہا تو. فا جو ہے یہ جواب شرط کے ساتھ آ رہا ہے، فتقن نار اللتی. اچھا، فتقو اس کے حرف اصلی یہ ہیں کہ واو قافیہ، ٹھیک ہے. اچھا، اور باب افتعال سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کون سا سیغہ ہے؟ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیغہ ہے جی حاضر مذکر جمع کا. اور یہ کون سا اس کو ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے. چلا افتعال یفتعل، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوگا؟
یو تکی یونا، اس کو ہم یوں بنائیں گے، ٹھیک ہے، یو، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، یو، ٹھیک، ایک منٹ، یو تکی، یو تکی یونا۔ اچھا، باب افتعال میں ہمیں پتا ہے کہ جب یہاں پہ نا فا کلمے کی جگہ واو آ جائے تو یہ تا سے چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب دو جو ہے حرف علت ساتھ آ جاتے ہیں نا، تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیغے کا ہوتا ہے نا، وہ جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ رہ جاتا ہے، اور جو مادے کا ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے۔ اور اگر مادے والے حرف کے پچھلے حرف کے اوپر جو ہے فتح ہو تب تو کوئی چینج نہیں آتی، ادروائز جو سیغے کے مطابق جو بنتا ہے نا، موافق جو بنتی ہے حرکت، ٹھیک ہے، اس پہ وہ والی حرکت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، یہ واو جو ہے تا سے کنورٹ ہو گیا، یتقو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یتقونا، ٹھیک ہے۔ اور یہ نون جو ہے ڈراپ ہو جائے گا۔ یہ کیوں ڈراپ ہوگا؟ یہ اس لیے ڈراپ ہوگا کہ یہ فعل امر ہے، تم ڈرو، ٹھیک ہے۔ پہلا سٹیپ ہو گیا کہ نون ڈراپ ہو گیا، مضارع جو ہے اخف ہو گیا، حرف علت اڑ گیا، اور سٹارٹنگ کے اندر پھر بعد میں کیا ہوا کہ سٹارٹنگ میں کیا نام ہے، حمزۃ الوصل آ گیا، اس کے اوپر کون سی حرکت ہوتی ہے، وہ کسرہ کی ہوتی ہے، لیکن اس میں ملا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے وہ پھر حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ڈرو، ٹھیک ہے، اس کے اندر فاعل کیا ہے، وہ ضمیر ہے، ضمیر مرفوع متصل کے چارٹ میں آ رہی ہے، اور ضمیر کون سی، حاضر مذکر جمع کی ہے، النارا، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا کہ منصوب ہے نا، تو اس بیسس پہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ مفعول بھی ہے۔ التی، یہ اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، مؤنث اس میں موصول ہے، ٹھیک ہے۔ وقودھا، جس اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وقودھا، وقود، یہ آپ کے پاس جو ہے مضاف ہو گیا، کیونکہ اس کے سٹارٹ میں الف لام نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، یہاں پہ دیکھیں تنوین نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، اور ہا جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ ہا جو ہے یہ ضمیر کون سی ہے، یہ ضمیر ہے جی، ضمیر ہے جی، ضمیر مجرور متصل کے چارٹس میں آ رہی ہے، اور ضمیر ہے جی غائب مؤنث واحد کی، ٹھیک ہے، اس کا ایندھن، ٹھیک ہے، اس کو اچھا، ہا کی ضمیر جو ہے نا التی کی جانب جو لوٹتی ہے، جس کا ایندھن، ٹھیک ہے، اور لوگ ہو گیا، والحجارہ، اور پتھر، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم نے جو ہے نا، اس کو ہم نے معطوف الیہ کہہ دیا، اور اس کو ہم نے جو ہے معطوف کہہ دیا، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر، اور یہ پورا جو ہے نا، اس کو ہم نے جو ہے کنسیڈر کر دیا، اس کو ہم نے کنسیڈر کر دیا مبتدا، اور اس کو ہم نے خبر کنسیڈر کر لیا، ٹھیک ہے۔ ویسے وقودھا کو بھی ہم جو ہے مبتدا کنسیڈر کر سکتے ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، اس کو بھی ہم مبتدا لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی گرامر کا کوئی خاص رول اس کے بارے میں ہے نہیں۔ میں نے اس کو مبتدا اس لیے لیا ہے نا، ناسو کو، کہ عام طور پہ مبتدا جو ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو لے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر یہ ایک کمپلیکس، جو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ہم نے بیسک چیزیں سمجھنی ہیں۔ اچھا، اور یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا، جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور یہ صلۃ الموصول ہو جائے گا، اور التی اس میں موصول ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہاں جو ہے نا عائد ہے، التی کی جانب لوٹتا ہے، دیکھیں ہاں مؤنث ہے، التی جو اس میں موصول ہے وہ بھی مؤنث ہے، ہاں کی عدد جو ہے 1 ہے، التی بھی 1 ہے۔ اچھا، ہاں کا جو ہے، ہاں جو ہے بیسیکلی، ہاں جو ہے نا بیسیکلی دیکھیں اس کی اس کے ساتھ جو ہے مشابہت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اس کو پورے پورشن کو ہم نے نا، اس کی جو ہم نے صرف ڈکلیئر کر دی ہے، ان نارا کو ہم نے جو ہے موصوف ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ موصوف صرف بیسیکلی کیا ہو گیا، یہ مفعول بھی ہو گیا، اتقو جو ہے نا اس کے لیے
فعل امر کے لیے، ٹھیک ہے. تو اور اس کو ہم نے پورے پورشن کو ہم نے جواب شرط کر دیا، یعنی تو ڈرو، ٹھیک ہے، آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، ٹھیک ہے. تو اچھا، اعدت للکافرین. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں اعدت، اس کے حرف اصلی کیا ہیں؟ اس کے حرف اصلی ہیں، اچھا اس کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے حرف اصلی یہ ہیں کہ عین دال دال، ٹھیک ہے. عین دال دال اس کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا، ٹھیک ہے. تیار کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو پھر انالائز کرتے ہیں اعدت، ٹھیک ہے. اس کو انالائز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اعدت اس کے حرف اصلی یہ ہیں عین دال دال، باب فعال سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اعتدا یعتدو، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ پہلا صیغہ کیسے بنے گا؟ یہ بنے گا جی آ دادا، ٹھیک ہے. افعالہ جس کو نہیں کہتے آ دادا. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا بنانے کا طریقہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتے ہیں نا ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہوتے ہیں نا، ان کا جو ہے مجہول بنانے کا طریقہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ وہ مجہول کیسے بنتا ہے. اچھا اگر یہ ماضی کے صیغہ ہیں نا، مزید ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں، اس میں 3 سٹیپس ہیں. آخری حرف کو ویسے ہی رہنے دیں، آخری حرف سے پہلے حرف پر زیر لگا دیں، ٹھیک ہے. باقی تمام متحرک حروف کی حرکت کو پیش میں بدل دیں، ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہی ہم اپلائی کرتے ہیں. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی حرکت کو ہم نے وہ نہیں کرنا، چھیڑنا نہیں ہے جیسے اس نے کہا ہوا تھا. اس پہ جو ہے کسرہ لگا دیں اور باقی جو متحرک ہیں اس پہ ضمہ لگا دیں، ٹھیک ہے. اچھا ہمیں پتہ ہے کہ اس کا جو ہے نا قاعدہ، ٹھیک ہے، اگر جو جیسے نہیں ہوتا وہ مضاف کا قاعدہ ہے، یعنی 2 ورڈ کی حرف کی ریپوٹیشن ہو جائے تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اگر پچھلا ساکن ہو نا اپنی حرکت جو ہے پیچھے ٹرانسفر کر دیتی ہے، تو کیا ہوتا ہے اوہدہ، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی نا مضاف کا قاعدہ ہے. مضاف نا غیر صحیح افعال کی کیٹیگری میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی کیٹیگری میں آتا ہے، تو یہ اس کا قاعدہ ہے. تو اس میں بیسیکلی یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ یہ ہے جی، اچھا یہ فعل مجہول ہے نا، اور یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ فعل ماضی غائب مؤنث واحد کا صیغہ ہے، وہ تیار کی گئی، ٹھیک ہے. ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے نا عام جو فعل کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس، اس نے تیار کی، ایکٹیو وائس ہوگا. اور فعل مجہول کا کیسے انگلش میں کیا ہوگا؟ پیسو وائس، یعنی وہ تیار کی گئی. اچھا اس کے اندر جو نائب الفاعل ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. نائب الفاعل کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہیا کی ضمیر ہے اور وہ النار کی جانب جو ہے لوٹ رہی ہے. للکافرین، جار مجرور کافرین، یہ متعلق ہو جائے گا اعدت کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو نا اس کی آگ کی نا صرف نمبر جو ہے 2 جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اپنے ہو گیا، اس کو اپنے جو ہے نا فعل نائب الفاعل کہہ کے نا، اور یہ جار لی جو ہے حرف جار ہے اور مجرور، ٹھیک ہے. یہ کافی، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اسم الفاعل کا وزن ہے. اسم الفاعل کا وزن کیسے سے کیا بنے گا؟ کافرون، کافرون، کافرین، کافرون ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جمع سالم کیا ہوگا؟ کافرون ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو جب اس کو جو ہے منصوب کی کیا فارم ہوگی یا مجرور کی؟ دینا، اینا کی ساؤنڈ ہوتی ہے، کافرینا، ٹھیک ہے. اعدت کے لیے یہ وہ ہو جائے گا، اعدت کے لیے یہ متعلق ہو جائے گا. تو اس کو ہم نے کیا کہہ دیا؟ اس کو ہم نے جو ہے نا اس کو ہم نے اس کی صفت انار کی جو ہے پہلی صفت ڈکلیئر کر دیا، اور اس کو ہم نے جو ہے اس کی دوسری صفت جو ہے ڈکلیئر کر دیا. اور اس طریقے سے یہ پورا پورشن ہم نے جو ہے اس پورے پورشن کو ہم نے جی جواب شرط جو ہے ڈکلیئر کر دیا. اس کو ہم نے جو ہے شرط ڈکلیئر کر دیا، اور یہ پورا جو ہے جملہ شرطیہ بن گیا. اب اس کا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اچھا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس بدو،
اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، ربکم الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین من قبلکم اور انہیں جو تم سے پہلے، ٹھیک ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو، ٹھیک ہے، الذی جس نے بنایا، جعل لکم تمہارے لیے، الارض ٹھیک ہے، الارض زمین کو، فرش، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اس نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا تو بس نہ، تجعلوا تم بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادن شریک، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم، فی ریب شک میں، مما نزلنا اس سے جو نازل کیا ہم نے، علی عبدنا اپنے بندے پر، فاتو بصورتن بس لے آؤ کوئی صورت، من مثلہ اس کی مثال، ودھو اور بلاؤ، شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فَإِن لَم پھر اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز تم نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو بس ڈرو اس آگ سے، نار التی وہ جو، وقودها الناس اس کا ایندھن انسان، والحجارہ اور پتھر، اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوئی کمی بیشی ہوتی ہے ٹھیک ہے، ہم سب سیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اپنے فضل و رحم والا معاملہ فرمائے۔